نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام یہ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اب مسلمان وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دین کا علم حاصل کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جہاں مرد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، وہاں عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم کو حاصل کر لیا کریں، کیونکہ عورت کا دیندار ہونا اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ماں بنایا ہے۔ بچوں کی کفالت، بچوں کی تربیت اور پرورش یہ ماں کیا کرتی ہے۔ تو ماں جب گھر کے اندر بچوں کی پرورش کرتی ہے تو اگر ماں دیندار ہوگی تو وہ دین کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر سکے گی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر مرد دیندار ہو جائے تو دین صرف گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار ہو جائے تو 7 نسلوں تک اللہ رب العزت دینداری کو چلاتے ہیں۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنے گھروں کی خواتین کی اور بہت ساری ضروریات کا خیال کرتے ہیں، تو وہاں ہم ان کی دینی تعلیم کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں اور ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر سکیں۔ اگر ہم صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ صحابیات دین کا علم ذوق شوق سے حاصل کیا کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتی تھیں، اور صحابیات نے بھی علم کے اندر بڑا اعلیٰ مقام پایا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ 1,24,000 صحابہ میں سے جو صاحب فتویٰ صحابہ تھے، یعنی جو اتنے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے کہ باقی صحابہ ان سے پوچھ کر مسائل سیکھا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان صاحب فتویٰ صحابہ کی تعداد 149 تھی۔ پھر ان 149 میں سے بھی 14 ایسے صحابہ تھے کہ جو بہت زیادہ علمی حیثیت میں نمایاں تھے۔ یہ 149 بھی پھر علمی مسائل میں ان 14 کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ان 14 صحابہ کے اندر ایک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آتا ہے۔ حالانکہ عورت ذات ہیں، لیکن دین کا علم اس شوق سے سیکھا تھا، اس محنت سے سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ علمی مقام عطا کر دیا کہ جو 14 بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، علمی اعتبار سے ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آتا ہے۔ اور اس امت میں قرآن پاک کی حافظہ بننے کا بھی سب سے پہلا اعزاز وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ تو حضرات صحابیات بھی دین کا علم حاصل کیا کرتی تھیں اور بڑا شوق رکھا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر تم لوگ حق مہر باندھنے میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہو، یا تو حق مہر بہت زیادہ کر دیتے ہو یا حق مہر بہت کم کر دیتے ہو۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک درمیانی مقدار متعین کر دی جائے۔ آپ نے ایک مقدار کا اعلان بھی کیا کہ آئندہ اس مقدار کے مطابق حق مہر کو باندھا جائے۔ جب آپ ممبر سے اتر گئے تو ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا، امیر المؤمنین، آپ نے یہ فیصلہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کیا ہے یا حکومت کے انتظامی معاملات کو سامنے رکھ کر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حکومتی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، جب اللہ کے قرآن میں اس بات کی وضاحت موجود ہے تو پھر آپ کو قانون بنانے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم میں سے کوئی مہر کے اندر بیوی کو سونے یا چاندی کا ڈھیر بھی عطا کر دے۔ جب اللہ رب العزت نے قنطار یعنی ڈھیر کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر آپ اس مقدار کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت ممبر کے اوپر واپس گئے، کھڑے ہو کر صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ایک بہن نے عمر کو مسئلے کی تحقیق سمجھا دی ہے، اور پھر آپ نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اس کی مقدار متعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ خاوند کی اپنی خوشی، اپنی حیثیت کی بات ہے کہ وہ جتنا چاہے حق مہر متعین کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک عورت ذات ہے لیکن علمی مقام اس نے اتنا تھا، دین کا علم اتنا سیکھا تھا کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کی بھی ایک مسئلے میں رہنمائی کر رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میرا خاوند وہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کی یہ بات سنی تو کہا، تیرا خاوند تو بہت اچھا ہے، تیرا خاوند بہت نیک ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب یہ اپنے خاوند کی اتنی تعریف کر رہی ہے تو میری عدالت میں کیوں آئی ہے؟ عورت نے پھر کہا، امیر المؤمنین، میرا خاوند بہت اچھا ہے، وہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ جب عورت نے یہ بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورت کی بات کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ تیرا خاوند جب اتنا اچھا ہے تو خاوند کی تعریف بھی کر رہی ہے، پھر یہاں عدالت میں کیا کرنے آئی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عورت کی بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین، یہ اپنے خاوند کی تعریف نہیں کر رہی، یہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہے، لیکن بہت ہی پیارے اور احسن انداز سے یہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہے۔ پوچھا، ابی کیسے یہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہے؟ فرمایا، امیر المؤمنین، یہ کہہ رہی ہے کہ جب میرا خاوند ساری رات عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے تو بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ جب ساری رات عبادت کرے گا، سارا دن روزہ رکھے گا تو بھلا بیوی کے حقوق وہ کیسے ادا کر سکے گا؟ تو یہ اپنے حقوق کو لینے کے لیے اپنے حقوق کی شکایت کر رہی ہے، لیکن انداز کتنا علمی اور خوبصورت استعمال کیا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابی بن کعب، جب تو نے اس عورت کی بات کو سمجھا ہے تو اب فیصلہ بھی تو ہی کر دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تیرے خاوند کو اجازت ہے کہ وہ 3 دن عبادت اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، لیکن چوتھے دن کے لیے اس کو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہوگی، یا پھر اس کو چوتھا دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ عورت اس فیصلے سے خوش ہو کر چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ چوتھے دن کی مقدار کیسے متعین کی؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ ایک مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو بالفرض
اگر کسی خاوند کی 4 بیویاں ہوں اور وہ ان کے اندر برابری کرے تو ہر بیوی کا نمبر چوتھے دن تو ضرور آتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خاوند 3 دن اپنی مرضی سے گزار لے، لیکن چوتھے دن اس کو بیوی کے حقوق ضرور ادا کرنے ہوں گے۔ تو دیکھیں اس وقت عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ علمی ذوق عطا کیا تھا، وہ دین کا علم سیکھا کرتی تھی اور بہترین انداز کے اندر، علمی انداز کے اندر بات چیت کر کے بات کو سمجھا دیا کرتی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی اپنی خواتین کو دین کا علم سکھا دیں، دین کا علم ان کو سکھانے والے بن جائیں، تاکہ اللہ رب العزت نسلوں کے اندر بھی دینداری کو جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔